18ویں صدی میں سائنس کی اشاعت نے تحریک خرد افروزی کو پھیلایا، جس کا سب سے بڑا مرکز فرانس تھا۔ فرانس کے چند خرد پسندوں نے مل کر قاموس علوم مرتب کی اور سائنس کے انکشافات کی روشنی میں معاشرہ انسانی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی دعوت دی۔ قاموسی مادیت پسند تھے۔ انہوں نے کہا کہ میکانیکیت کے قوانین ذی شعور اور ذی حیات پر بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جس طرح بے جان اشیاء پر۔ وہ کہتے تھے کہ انسان بھی ایک مشین ہے، اگرچہ دوسری مشینوں سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ فطرت میں کوئی مقصد و غایت نہیں ہے۔ کائنات میں صرف مادہ ہے اور وہ غیر فانی ہے۔ کائنات میں کسی قسم کا کوئی ذہن متصرف نہیں، وہ چند قوانین کے تحت حرکت میں ہے۔ قاموسی مذہب، تصوف، کشف و اشراق وغیرہ کو انسانی ترقی کے راستے کی رکاوٹیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ صرف سائنس کی مدد ہی سے تمام انسانی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور انسان حصول مسرت کے لیے کسی مافوق الطبع ہستی کا محتاج نہیں ہے۔ لامتری اور ہولباخ نے ڈیکارٹ کی طرح میکانیکی نقطہ نظر سے ذہن انسانی کے افعال کی توجیہ کی۔ والٹیئر اور اویدرو نے اہل مذہب کی دکان آرائی اور زہد فروشی کا پردہ چاک کیا۔ کندورسے اور ترگو نے معاشرہ انسانی میں ترقی کا تصور بڑے اعتماد سے داخل کیا اور کہا کہ صرف سائنس ہی اس ترقی کا باعث ہو سکتی ہے۔ قاموسیوں کو عقل و خرد پر پورا اعتماد تھا۔ ان کے ایک معاصر روسو نے عقل و خرد اور تہذیب و تمدن کی مخالفت میں قلم اٹھایا اور انسان کو دوبارہ فطرت کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دی۔ فلسفے میں رومانیت اور خرد دشمنی کی روایت کا آغاز روسو ہی سے ہوتا ہے۔ اس کا قول ہے، تفکر اور تدبر ایک غیر فطری فعل ہے اور مفکر ایک ذلیل حیوان ہے۔ فتح شوپنہائر اور نیشے اسی کی معنوی اولاد ہیں۔ کوپرنیکس کے اس انکشاف نے کہ کرۂ ارض کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ ایک حقیر سیارہ ہے، انسانی انا کو سخت ٹھیس لگائی تھی، کیونکہ وہ صدیوں سے کرۂ ارض کے حوالے سے اپنے آپ کو مرکز کائنات سمجھے بیٹھا تھا۔ اس صدمے کے اندمال کے لیے جرمن مثالیت کا فلسفہ گڑھا گیا۔ جرمن مثالیت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مادی کائنات ذہن ہی کی پیداوار ہے اور ذہن سے الگ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح گویا دوبارہ انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام مل گیا اور وہ سمجھنے لگا کہ کائنات کے وجود کا انحصار ذہن ہی پر ہے۔ جرمن مثالیت اور ارادیت کا باوا آدم کانٹ ہے۔ اس کے پیش نظر دو مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ ہیوم کے تشکک کا ازالہ کیا جائے اور دوسرے مذہبی اور اخلاقی قدروں کو بحال کیا جائے جنہیں قاموسیوں نے منہدم کر دیا تھا۔ مثالیت اور ارادیت کے علاوہ نتائجیت، موجودیت اور خرد دشمنی کے روایات بھی کانٹ کے فلسفے سے متفرع ہوئی۔ فہتے نے کہا کہ حقیقت نفس الامری انائے کبیر ہے جو مادے کی رکاوٹوں کے خلاف کشمکش کر کے اپنی تکمیل کر رہی ہے۔ مادے کا وجود اضافی اور ضمنی ہے۔ شوپنہائر نے ارادہ حیات کو اور نیشے نے ارادہ حصول قوت کو حقیقت نفس الامری قرار دیا اور کہا کہ عقل انسانی اس ارادے کے سامنے بے بس ہے۔ نیشے جبلت کو خرد پر فوقیت دیتا ہے۔ اس کے خیال میں عقل جبلت کے ہاتھوں محض ایک کھلونا ہے۔ اس نے افلاطون کی عقلیت کو رد کرتے ہوئے کہا کہ عقلیاتی نقطہ نظر سے جذباتی اور جمالیاتی نقطہ نظر بلند تر ہے اور ارادہ حصول قوت ہی حسن و جمال کا اساسی عنصر ہے۔ ہیگل نے مثالیت پر جدلیات کا پیوند لگایا اور کہا کہ تصورات کی پیکار مسلسل کائنات کے ارتقاء کا باعث ہو رہی ہے۔ 19ویں صدی میں ہیگل اور ڈارون کے نظریات کی اشاعت ہوئی اور سائنس میں نیچریت اور میکانیکیت کو فروغ ہوا۔ ہیگل نے کہا کہ ذہن جسم انسانی سے علیحدہ نہیں ہے بلکہ مغز سر ہی کا فعل ہے۔ مغز سر مادی ہے، اس لیے ذہن مادے ہی کا فعل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیچر کو سائنس کے طرز تحقیق ہی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ عالم طبیعی کی تشریح کے لیے کسی ماورا یا فوق الطبع ہستی سے رجوع لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈارون نے بے شمار شواہد سے ثابت کیا کہ عضویاتی لحاظ سے انسان حیوان کی ترقی یافتہ صورت ہے اور انسانی ذہن نے نامساعد طبیعی ماحول کے خلاف کشمکش کرنے کے دوران نشو و نما پائی۔ یہ دوسرا شدید صدمہ تھا جو انسانی انا کو پہنچا، جس نے جرمن مثالیت پر پانی پھیر دیا۔ انگریزوں کی تجربیت پسندی کی روایت کو کونت کی ایجابیت نے آگے بڑھایا۔ کونت نے کہا کہ انسانی علم کو انسانی تجربے تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ اس کے خیال میں علم انسانی 3 واضح مراحل میں سے گزرا ہے۔ پہلا مرحلہ مذہب اور الہیات کا تھا، جب فطری مظاہر کی توجیہ خدا کے حوالے سے کی گئی۔ دوسرا مرحلہ مابعدت طبیعات کا تھا، جس میں فطری احوال کی تشریح مختلف قوتوں کی نسبت سے کی گئی۔ تیسرا مرحلہ ایجابی یا سائنٹیفک ہے، جو فطرت کی تشریح اسباب و علل کے واسطے سے کرتا ہے۔
کونت ذہن کو بھی مادی خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کائنات کی اصلیت کو کبھی نہیں جان سکیں گے. ہمیں تو صرف یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کائنات میں چند واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کے قوانین بحد توفیق دریافت کیے جا سکتے ہیں. مابعد طبیعتی مسائل یا حقیقت کبریٰ کی بحث میں پڑھنا صحیح لا حاصل ہے. انسان کو اپنی حدود میں رہ کر ہی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان مسائل سے صرف نظر کر لینا چاہیے جن کا اس کے مشاہدے اور تجربے سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. انسان کے لیے وجود مطلق ایک ہی ہے اور وہ خود انسان ہے. جرمن مثلیت ہیگل کے افکار میں نقطہ عروج کو پہنچ گئی تھی. سائنس کی اشاعت اور نفوذ سے جب اس کے خلاف ہمگیر رد عمل ہوا تو بہت سے ایسے مکاتب فلسفہ سامنے آئے جنہوں نے براہ راست سائنس کی طرز تحقیق سے فیضان حاصل کیا تھا. ان میں ہربرٹ کی واقعیت پسندی، جیمز کی نتائجیت اور کارل مارکس کی جدلی مادیت نمایاں ہیں. واقعیت پسندی کی روح سے عالم حقیقی ہے اور اسے جانا جا سکتا ہے. ہربرٹ جاننے والے کو اور اس شے کو جسے جانا جائے ایک دوسرے سے علیحدہ تصور کرتا ہے، جبکہ مثالیت پسند کہتے ہیں کہ کسی شے کے موجود ہونے کا انحصار جاننے والے کے ذہن پر ہے. افلاطون نے کہا تھا کہ افکار انسانی ذہن میں اس کے تجربے سے آزادانہ آتے ہیں، یعنی افکار کا انحصار انسانی تجربے پر نہیں ہے. اس کے برعکس واقعیت پسندوں کا ادعا یہ ہے کہ ذہن کے اپنے کچھ افکار نہیں ہوتے، یہ افکار خارج ہی سے ذہن میں آتے ہیں. ہربرٹ کے خیال میں ذہن بھی دوسرے اشیاء کی طرح ایک شے ہے جو ارتقاء کے دوران معرض وجود میں آیا ہے. مثالیت پسند ذہن کو حقیقی سمجھتے ہیں اور مادے کو ذہن کی تخلیق قرار دیتے ہیں، گویا مادہ اپنے وجود کے لیے ذہن کا محتاج ہے. واقعیت پسندی کی روح سے ذہن اور عالم مادی دونوں ہی مادی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ذہن مادے کی ترقی یافتہ صورت ہے. ہربرٹ سے لے کر ڈیوی تک تمام واقعیت پسند جزوی اختلافات کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ ذہن ایک قسم کا عمل ہے، شے نہیں ہے. واقعیت پسندی کی ترجمانی ہمارے زمانے میں سنٹیانا، ڈریک، برٹرنڈ رسل، جی ای مور وغیرہ نے کی ہے. نتائجیت میں صداقت مطلق یا وجود مطلق کے لیے جگہ نہیں ہے. جیمز وجود مطلق کو مابعد طبیعتی افریت کا نام دیتا ہے. نتائجیت کی صورت میں فی الحقیقت بیکن اور بنتھم کے سائنٹیفک طرز فکر ہی کی نئی زبان میں ترجمانی کی گئی ہے. بیکن نے کہا تھا وہ قاعدہ جو عمل میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو وہی نظریے میں بھی صداقت کا حامل ہو. بنتھم کا مسلک یہ تھا کہ افادہ یا یوٹیلٹی ہی ہر شے کا معیار ہے. جیمز کہتا ہے کہ صداقت کا معیار یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی پر کیا مفید یا صالح اثر مرتب کرتا ہے. یہی نتائجی کسوٹی ہے کہ عملی نتائج ہی صداقت کو معین کرتے ہیں. اگر عملی پہلو سے کوئی نظریہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا تو وہ صداقت سے حاری ہے. جیمز نے ڈیوی اور شلر کو خاص طور سے متاثر کیا. شلر نے اپنے نتائجیت کا نام انسان پسندی رکھا ہے، یعنی جو کچھ انسان کے لیے صحیح ہے اسے انسان کے مفاد کی پرورش کرنا چاہیے، نہ کہ کسی مافوق الطبع ہستی کے حصول رضا کی. ڈیوی کہتا ہے کہ فلسفہ کسی صورت میں انسانی تجربے سے متجاوز نہیں ہو سکتا. ہم نظریات کی صداقت کو ان کے ثمر یا نتیجے سے پہچانتے ہیں. فکر محض ایک آلہ ہے جو کسی خاص حالت میں مفید ثابت ہو سکتا ہے. اس صورت میں نتائجیت کاروباری رنگ اختیار کر گئی ہے جو امریکی شعور و ذہنیت کا مرکزی نقطہ ہے. اگر کسی کمزور قوم کو تباہ کرنے یا اس کے استحصال بالجبر کرنے سے امریکیوں کو فائدہ پہنچے تو ان کا یہ اقدام حق و راستی پر مبنی ہوگا. کارل مارکس ایپیکورس کی ماجیت سے متاثر ہوا جس پر اس نے تحقیقی مقالہ لکھا تھا. اس کے ساتھ وہ ہیگل کے مداحوں میں سے تھا. ہیگل کی مثالیاتی جدلیت پر فوئرباخ نے جو عالمانہ نقد لکھا تھا اس نے کارل مارکس کو نہج فکر عطا کی اور اس نے جدلی مادیت کی تدوین کی. مادیت کا اصل اصول یہ ہے کہ مادہ حقیقی ہے اور ذہن مادے ہی کی پیداوار ہے. مادہ اپنے وجود کے لیے ذہن کا محتاج نہیں ہے. جدلیات کا مفہوم اسلامی یہ ہے کہ تضادات جو اشیاء کے بطون میں مخفی ہوتے ہیں ان کے تغیر کا باعث ہوتے ہیں. ہیگل نے اسی اصول پر اپنی مثالیت کی عمارت اٹھائی تھی. مارکس فرانسیسی قاموسیوں کی مادیت کو ناقص اور مابعد طبیعتی سمجھتا ہے.